السلام علیکم، ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج میں ایموشنل ابیوز پہ بات کروں گی، جس میں اسپیسیفکلی ٹونٹ پہ یعنی وربل ابیوز بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم سب کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کوئی ٹونٹ کر رہا ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ہرٹ کی فیلنگ گرو ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہرٹ نکل نہیں رہا۔ ایک دفعہ اگنور کرنے سے ٹھیک ہے وہ بات ٹل گئی، دوسری دفعہ اگنور کیا، تیسری دفعہ اگنور کیا، چوتھی دفعہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ فلاں انسان مجھے یہ بات بار بار کیوں کر رہا ہے، یا واقعی کیا میرے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم کسی کی باتوں کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کہیں خود تو سیلف کرٹیکل نہیں ہو رہے، ہم کہیں خود کو تو وہ ساری باتیں نہیں کہہ رہے جو ہمیں کوئی دوسرا کہے تو ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میں کالی ہوں، میں کالا ہوں، میں گوری ہوں۔ لڑکیاں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے منہ پہ پمپلز ہیں، میں اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوں۔ لڑکے ہیں تو وہ ان کے اندر بھی اس طرح کے فیئرز ہوتے ہیں اپنے اپیرنس کے لحاظ سے، اپنے گریڈز کے لحاظ سے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جہاں آپ انفیریئر فیل کر رہے ہو کسی دوسرے سے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم کسی دوسرے سے انفیریئر پرسنلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی بات اگر کرے تو ہمیں وہ زیادہ فیل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو ٹونٹ سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں ٹونٹ کر رہا ہو، بعض اوقات کوئی جنرلی ہنسی مذاق میں بات کرے گا اور ہم اس کو بہت پرسنل لے لیں گے اور ہم فیل کر لیتے ہیں کہ وہ اس نے ہمیں بہت بری بات کی ہے، حالانکہ اس نے ایک جنرل وے میں بات کی ہوگی۔ لیکن بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹونٹ ہی کر رہا ہوتا ہے ہمیں، اور کوئی ہمیں کنٹینیوسلی پنچ کر رہا ہوتا ہے ایک بات پہ۔ کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بارے میں بات کی جائے تو یہ ری ایکشن دے گا اور اپنی پاور لوز کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو وربلی ابیوز کرتے ہیں یا وربلی ٹونٹس کرتے ہیں یا بلی کرتے ہیں، ان کی پاور ہی آپ کے ری ایکشن میں ہوتی ہے۔ جب آپ ری ایکشن دینا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی پاور لوز ہو جاتی ہے، انہیں وہ ری ایکشن نہیں مل رہا ہوتا جو وہ آپ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایٹ دا اینڈ وہ اپنی پاور لوز کر دیتے ہیں اور وہ ری ایکشن کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ بلی کرتے کیوں ہیں؟ وہ بلی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مائٹ پاسبل ان کی یہ لرننگ ہو، ان کو ان کے پیرنٹس نے یا آپ کے اگر فرینڈز ہیں ان کے فرینڈز ہیں، مطلب ان کے آگے جو فردر ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو ٹونٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ ایک کسی کو انفیریئر فیل کرانے کے لیے یا کسی کے اوپر پاور گین کرنے کے لیے، کسی سے خود کو بہتر فیل کرنے کے لیے یہ ایک وے ہے کہ آپ اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دو، اور اس کی اپیرنس کے لحاظ سے یا اس کی کسی بھی لائف کے ایریا پہ کوئی بات کر دو، اور اس طرح کیا ہوگا کہ وہ ری ایکشن دے گا اور آپ پھر اس کے ساتھ آرگیو کرو گے اور ایک بحث مباحثہ ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ ایک پیٹرن ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کسی چیز میں انفیریئر خود بھی فیل کر رہے ہوں، وہ جیلسی فیل کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو آپ سے آگے لانے کی ایفرٹ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے ایسا انسان؟ وہ پھر بلی کرتا ہے تاکہ میں تمہارے لیول پہ تو اوپر نہیں آ سکتا، تو چلو تم میرے لیول پہ نیچے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسی بات کرے گا، وہ ایسی بات کہے گا جس سے آپ ری ایکشن دو گے، اور پھر ایک آرگیومنٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ پھر ایک لیول پہ آ جاؤ گے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنی فیلنگس کو ایکسپلور کریں، اپنی تھاٹس کو ایکسپلور کریں جو آپ کی اپنے ذات کے بارے میں۔ آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اپنے بارے میں کیا تھاٹس ہیں، ان کو سوچیں، ان کو لکھیں، ان کو دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں پہ سیلف کرٹیکل ہیں۔ آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ آپ خود کو کس طرح سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو آپ خود اس پیٹرن کو پھر بدلیں۔ پھر آپ نے ان کرٹیسزم والی لائنز کو، ان کرٹیسزم والی تھاٹس اور فیلنگس کو افرمیشنز کے تھرو پازیٹیو میں چینج کرنا ہے۔ یعنی چاہے میں جس طرح کی بھی ہوں، میں کمپلیٹ ہوں، میرے مارکس گریڈ ہیں، وہ مجھے پوری طرح سے مطلب میری ہول پرسنالٹی کو ڈیفائن نہیں کرتے، وہ میری پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے۔ یعنی آپ خود کو ایز اے ہول دیکھیں رادر دین بینگ پارٹ۔ تو آپ نے خود کو پارٹس میں نہیں دیکھنا، آپ نے خود کو ہول دیکھنا ہے اور کمپلیٹ سیلف کو دیکھنا ہے۔ آپ نے کہ آپ کا ایک ایریا ویک ہو سکتا ہے لیکن باقی آپ کی کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں، اگر ویکنیس ہیں تو وہاں پہ آپ کی بہت سی اسٹرینتھس بھی ہوں گی۔ تو جب آپ خود اس کو افرم کریں گے تو پھر آپ کو وہ سیلف کرٹیسزم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اب کسی اور کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ اگنور کر دیں، دوسری دفعہ اگنور کر دیں، تیسری دفعہ آپ ان کو کلیئرلی کنوے کریں۔ اب کلیئرلی کنوے کرنے کا مطلب ہے assertive وے میں کنوے کریں، چیخنا چلانا نہیں شروع کر دینا۔ وہاں پہ آپ نے کلیئرلی بتانا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں اچھی لگتی، اس لیے آپ یہ بات نہ کیا کریں۔
کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اگریسو ہو جاؤں اور میں بھی آگے سے اس طرح کی بات کر دوں جو آگے سے آپ کو ہرٹ کر دے گی. تو اٹس بیٹر کہ ہم اس ایریا پہ یا اس بارے میں بات ہی نہ کریں اور ہمارا کوئی آرگیومنٹ ہی نہ ہو اگر ہم نے ایک اچھے وے میں ریلیشن رکھنا ہے. ہاں اگر اچھے وے میں ریلیشن نہیں رکھنا تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ بات کریں گے, میں بھی بات کر دوں گا. لیکن کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ, پھر ایک پوائنٹ آئے گا کہ میں پھر آپ سے اٹھنا بیٹھنا, آپ کے ساتھ ملنا جلنا وہ پسند نہیں کروں گا. تو آپ اس طرح سے کنوے کریں. یہ باؤنڈریز, اس کو باؤنڈری سیٹنگ کہتے ہیں. جب آپ باؤنڈری سیٹ کریں گے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہیں اس کو اوبے کر رہا, اس کو فالو کر رہا, تو پھر آپ نے جو پہلے ایک آپ نے کانسیکوینس بتایا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا یا تو میں اگریسو بولوں گا یا پھر میں آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دوں گا. جب آپ یہ کنوے کریں گے اور پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کانسیکوینس کو, وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کو اس طرح کی کوئی بات کرے جو وہ بلی یا وربلی ابیوز کرنے والا آپ کو کوئی ٹانٹ کرے گا, تو آپ نے اسی وقت وہاں سے ایک رسپیکٹفل وے میں آرام سے اٹھ کے چلے جانا. یہ نہیں کرنا کہ اٹھ کے دروازے مارنے ہیں یا اٹھ کے چیزیں ادھر ادھر پھینک کے کہ چلو میں جا رہا ہوں, میں نے یہ بات کہی تھی تمہیں کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی. نہیں, رسپیکٹفل وے میں ایک گریسفل وے میں آپ نے اٹھنا ہے اور وہاں سے موو آؤٹ کر جانا ہے. یہ اس سے کیا ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ نو گو ایریا ہے اور یہ یہاں پہ اس بارے میں ڈسکشن نہیں ہوگی. تو اس طرح سے آپ باؤنڈریز جب سیٹ کریں گے آہستہ آہستہ خود سمجھ آ جائے گا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا ہے اور آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہنا ہے تو پھر وہ اس کو اوبے کرے گا, اس کو فالو کرے گا. لیکن اگر نہیں رکھنا تو پھر اٹس مچ بیٹر کہ آپ کسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہنے کی بجائے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کو چوز کریں, ایک بیٹر کمپنی میں رہیں. تو یہ ان سٹیپس کو فالو کریں اور انشاءاللہ پھر سب بہتر ہوگا.